حضور کے آنے سے پہلے ملک عرب کے حالات۔ آفتاب کے شروع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب پوری دنیا پر جہالت اور کفر کا سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس عالم گمراہی کا سیاہ اندھیرا ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہونے کی خبر دینے صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ ملک عرب میں جو مرکز تاریخی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و سیاہ کی آندھیاں چل رہی تھی، خود بخود ایسے نشانات ظاہر ہونے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ قوم عرب ہزاروں سال سے ذلت و رسوائی اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن حضور کے پیدائش کے وقت عرب کے لوگوں میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ عرب کے مشہور شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بلا آخر سبھی نے پتھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیح اختیار کر لیا اور بڑی محنت و توجہ سے توریت اور انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھی۔ عبداللہ بن جہش نے اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ حبش کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر نصرانیت کی طرف مائل ہوا۔ پھر ہر جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی باتیں عام ہو گئی۔ نجومی کہانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کی حکومت ظاہر ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں ملک عرب میں یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی توریت اور انجیل کی بشارتیں بیان کرنی شروع اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک عرب میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے قبضے میں تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہہ یمن کا صوبے دار تھا۔ اس نے یمن میں ایک مندر تیار کیا اور اہل عرب کو حکم دیا کہ کعبے کی بجائے یمن کے اس مندر کا رخ کرے، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ملی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں پاخانہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ نہایت جوش میں آ گیا اور جوش و انتقام میں اس نے مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ وہاں جا کر خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکے والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب مقام کیا تو قریش مکہ اس فوج کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، کیونکہ ان میں فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ سبھی نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے گزارش کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائے اور کوئی بہتر صورت نکالے۔ پھر عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و واضح صورت دیکھی اور ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائے۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تم کو بہت عقل مند اور ہوش مند شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ عبد المطلب نے فوراً برجاستہ جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹ کا مالک ہوں، لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لیں گا۔ ابرہہ اس جواب کو سن کر برہم ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا، میں دیکھوں گا کہ وہ مالک مجھے کیسے روکتا ہے اور کعبے کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ پھر اچانک اس کے لشکر پر ایک تباہی آ گئی اور وہ سارا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ اس بات کا ذکر سورہ الفیل میں آیا ہے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل غارت میں تعمیل ہونے لگے۔ پھر اس واقعے کے
بعد मुल्क यमन की हुकूमत शाह हबसा के कब्जे से निकल गई और सैफ बिन यजीद मुल्क यमन पर काबिज व मुतसर्रिफ हुआ। अब्दुल मुत्तलिब चंद सरफाए कुरैश को हमराह लेकर सैफ को हुकूमत यमन की मुबारकबाद देने के लिए गए। सैफ बिन जी यजीद ने अपने इल्म वक्फियत के बिना पर अब्दुल मुत्तलिब को ये खुशखबरी सुनाई कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका तमाम मुल्क और कौम को इंतजार है, वो तुम्हारी औलाद से होंगे। फिर इस बात की आम तौर पर शोहरत हुई। तमाम शिर्क के पेशवा को इस बात का सुबह हुआ कि वो नबी हमारी औलाद में से होंगे। अब लोग अहले किताब के आलिमों के पास जा जाकर नबी आखिरुज़्ज़मा के हालात और अलामात मालूम करने लगे। उमैया बिन अबी अल सलात को ये ख्याल हुआ कि वो नबी शायद मैं ही हूँ। चुनांचे वो अबू सुफियान बिन हरब के साथ मुल्क शाम की तरफ गया और कई बड़े बड़े पेशवाओं से अपना हाल मालूम किया, मगर वहाँ से मायूस कुन जवाब ही मिला। दुनिया में किसी बड़े नबी या रसूल की पैदाइश के वक्त आसमान पर बड़ी कसरत से और गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे जाते रहे हैं। चुनांचे उसी कसरत से गैर मामूली तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के करीब भी कई शाबाए शाकिब आसमान पर नमूदार हुए और उलमाए अहले किताब ने ये अंदाजा लगाया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश का जमाना है।